ریاست، نظام، سیکولرزم اور غلامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ سکندر اعظم اپنے ہاتھ میں سونے کی گھڑی باندھتا تھا۔ فرعون کا لشکر لوہے سے بنے ہتھیار لے کر موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے آیا۔ سب ہی باتیں سب ہائے زمانی کی مثالیں ہیں، کیونکہ جس چیز کو اصطلاح میں ریاست کہتے ہیں یہ 16ویں اور 17ویں صدی کے یورپ کی پیداوار ہے، جس کے پیچھے کچھ مخصوص تاریخی عوامل، حالات، مقاصد و فلسفہ تھا۔ جب وہ حالات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ ریاست کا کوئی فلسفہ بنا، نہ ریاست کو چلانے کی کوئی مشینری تھی، تو ریاست کیسے بن گئی؟ جب آج سے 2300 سال پہلے گھڑی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی تو سکندر نے کیسے پہن لی؟ فرعون کانسی کے زمانے کا کردار ہے۔ اس وقت انسانوں نے لوہے کا استعمال سیکھا ہی نہیں تھا تو فرعون کے پاس کیسے آیا؟ جدید ریاست کی خصوصیات، ڈیفائننگ فیچرز میں سے ایک جبر کی اجارہ داری، مونوپلی آف وائلنس ہے، جو بیوروکریسی کے ذریعے قائم کی جاتی ہے۔ یعنی سب کچھ ایک خود کا طریقے سے چلتا ہے، جسے اصطلاح میں نظام کہتے ہیں، جس میں کام کرنے والا ہر شخص ایک مشینی پرزے یا کوگ ان اے مشین کی طرح ہوتا ہے۔ جس سمت میں اس سے اپنے پچھلے پرزے سے دھکا ملتا ہے، اگلے پرزے کو اسی سمت دھکا دیتا ہے، اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک پرزہ کام کرنے سے انکار کر دے تو اس کی جگہ دوسرا پرزہ لے لے گا اور نظام چلتا رہے گا۔ اس ڈھانچے کو ادارہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بے روح انجن کی مانند ہے۔ انجن کا ڈھانچہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ پرزے الگ الگ کیسے کام کریں گے، اور اس میں کسی انسان یا پرزے کی سوچ یا اخلاقی شعور کسی طرح بھی کوئی اثر نہیں رکھتا، کیونکہ ادارہ جاتی نظام کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ انفرادی شعور کا اثر اس پر کم سے کم ہو۔ اس کے پیچھے تھامس ہابز کا یہ فلسفہ ہے کہ انسان کی فطرت میں بدی ہے اور برائی ہی کرے گا، اور اس کو روکنے کا ذریعہ یہ ہے کہ حکومت اور نظام اجتماعی میں اس کے ذاتی شعور کے اثرات کو مسترد کر دو، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ خود چلا سکے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ابتداء ہمیں بجلی کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن اب ایک ایسی دنیا ہم نے بنا لی ہے کہ جس کے میں اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ریاست بھی ایسی ایک چیز ہے۔ ریاست کی اختراع سے پہلے کوئی بھی سیاسی ڈھانچہ اس قابل نہ تھا کہ آج کی ریاست کی طرح انسان کی نجی زندگی میں مداخلت کر سکے، یا جس کا جتنا چاہے مال ہتھیا لے۔ اس میں فرد ادارے کو نہیں، ادارہ فرد کو بناتا ہے۔ اس لیے اگر حافظ صاحب کی جگہ عمران خان کو بھی آرمی چیف لگا دیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ قوت کی اس ادارہ جاتی تقسیم کی وجہ سے اس نظام میں کسی کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ نظام کو بدل لے، پھر چاہے اس کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ یعنی جب یہ مان لیا گیا کہ انسان فطرتاً بد ایول ہے تو طاقت کا مرکز فرد کیوں ہو؟ تو اس صورتحال میں ہمارا یا کسی بھی ملک کا وزیر اعظم یا صدر بھی نظام کا ایک پرزہ ہی ہوتا ہے۔ اس کو ہانا ایرنٹ نے یوں بیان کیا ہے کہ ٹائرانی ود اے ٹائرنٹ، یعنی ظلم بغیر کسی ظالم کے۔ بیوروکریسی سے متعلق اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے پچھلی صدی کے عظیم ترین نہیں تو عظیم ترین ادیبوں میں سے ایک فرانز کافکا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی شدید گھٹن کی فضا جس میں مظلوم کو پتہ ہے کہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور نہ ظالم جانتا ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ایسے صورتحال کو کافکا اسکیپ کہتے ہیں۔ اگر آپ ولیم ڈیلمپل کی کتاب دی انارکی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب میر جعفر کمپنی بہادر کے نام خطوط لکھتا تھا تو کمپنی کو ایسے مخاطب کرتا تھا جیسے کہ کمپنی کسی فرد حکمران کا نام ہو۔ برصغیر کے لیے یہ ایک ایسا اجنبی تصور تھا کہ کم بخت نواب یہ تک سمجھ نہ پایا تھا کہ کمپنی جس کی خاطر اس نے وطن بیچ کھایا ہوتی کیا ہے۔ پھر جب ریاست ایک دیو یا لیوانتھن بن کر سر پر ناچنے لگی تو ایک مفروضہ
عہد عمرانی سوشل کانٹریکٹ کے نام سے گھڑ لیا گیا، جو ریاست کے وجود کو جواز بخش سکے۔ اس کی حیثیت اسطورہ میتھولوجی سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے یہ معاہدہ اپنے ہوش و حواس میں کیا یا ہمارے اجداد نے؟ کون اس کا گواہ ہے؟ کیا مجھے اس کی شرائط معلوم ہیں؟ کیا اس کو لکھنے والوں پر میرا اعتماد ہے یا میں ان کو جانتا ہوں؟ اس کی میعاد کیا ہے؟ جمہوریت، پارلیمنٹ، انتخابات سب اسی اسطورہ کا حصہ ہیں، تاکہ عوام اس کے دھوکے میں رہیں کہ نظام کی باغیں انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے خوب آزادی کے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ ایک اور خصوصیت ریاست کی یہ ہے کہ جتنا اس کے خلاف احتجاج وغیرہ کیا جائے، اس کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کا اتنا ہی محکم جواز مل جاتا ہے۔ یہ ایک جدلیاتی نوعیت کا تعلق ہوا، یعنی پرانے وقتوں میں لوگ یا تو اطاعت کرتے تھے یا بغاوت کر کے عزت کی موت مرتے تھے، اور اس سرعام موت سے یا تو لوگ عبرت پکڑتے تھے یا ان کے جذبات ابل پڑتے تھے۔ آج کی طرح سڑکوں پر نکل کر ریاست سے بھیک نہیں مانگنا پڑتی تھی۔ نظام اپنی اصل میں صرف غیر اسلامی ان اسلامک ہی نہیں بلکہ مخالف اسلامی یعنی کہ اینٹی اسلامک بھی ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ حلال سور کا گوشت ہے تو یہ ایک اجتماع ضدین آکسیمورون ہوگا، کیونکہ سور تو حرام ہی رہے گا۔ تو اگر جمہوریہ کے نظریے ریپبلیکیشن کو دیکھیں تو اس کے پیچھے نشاط ثانیہ تحریک اصلاح اور نام نہاد روشن خیالی ہے، جس کے تحت مغرب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ خدا ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم اپنے قوانین خود وضع کریں گے، خدا ہمارے کاموں میں کوئی ٹانگ نہ اڑائے۔ تو ایسے میں اسلامی جمہوریہ، اسلامی ریاست ویسے ہی ہیں جیسے حلال سور۔ یہ ان لوگوں کی چرچ سے نفرت تھی جو رد عمل کی نفسیات کی وجہ سے خدا سے نفرت میں بدل گئی۔ انقلاب فرانس میں سیکولرزم کے نام پر 1754 میں 40,000 گرجا گھروں کو تالا لگا کر املاک ضبط کر لی گئی اور پادریوں اور راہباؤں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ 2021 تک کے معلومات کے مطابق یورپ کے 7 ممالک میں حلال گوشت پر پابندی ہے، جس میں اسکینڈینیویائی ممالک شامل ہیں۔ تو جب ان سے اس کے متعلق پوچھا جائے تو کہیں گے کہ ذبح کرنے سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم بجلی کا جھٹکا سٹننگ دے کر مارتے ہیں۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی تمہیں یہ کس جانور نے بتایا ہے کہ کس طرح مرنے سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ اور اگر ہم بالفرض مان بھی لیں تب بھی یہ سوال رہے گا کہ جانور کو کم تکلیف دینا ہی کیوں ضروری ہے؟ تو جواب آئے گا کہ یہ زیادہ صحیح اور منصفانہ ہے، رحم دلی کا تقاضا ہے وغیرہ۔ یعنی ریاست کا جمہوری یا سیکولر ہونا محض غیر جانبداری کا نام نہیں، جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اس سوچ کے حامل لوگوں کے کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے سے متعلق ویسے مخصوص تصورات ہیں جیسے مذہبی لوگوں کے ہوتے ہیں، جن کو منوانے میں یہ مذہبی جنونیوں سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی صحیح ہونے سے متعلق اپنے ایمان کی بنیاد پر ایک فیصلہ کر دیا کہ حلال گوشت پر پابندی لگا دینی چاہیے، لیکن ایسا ہی ایمان اگر ہم رکھیں اور چاہیں کہ ہمارا سیاسی نظام اس کے مطابق ہو تو ان کو غیر جانبداری یاد آ جاتی ہے۔ ان کی اس غیر جانبداری کا عالم یہ ہے کہ 2016 میں سوئٹزرلینڈ میں مسلمان مرد طالب علموں پر خواتین سے مصافحے کا انکار کرنے پر $5,000 امریکی تک کا جرمانہ عائد کرنا شروع کر دیا گیا۔ حجاب پر پابندی لگی کہ یہ مخصوص قسم کی مذہبیت کی علامت ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے جج جو جبہ پہنتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ پہلے اس کو مسلمان علماء نے اختیار کیا، پھر مسیحی دنیا میں گیا تو ان کے مذہبی لوگوں نے اس کا استعمال شروع کیا، اور پھر یہ تمہاری عدالتوں تک پہنچا۔ یہ بھی تو اصلاً مذہبی ہی ہے، تو غیر جانبداری کے حق میں اس کو کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ غیر جانبداری صرف وہ ہے جس کو سیکولرزم اختیار کرے، اور باقی سب کچھ مذہبی جنونیت اور تعصب ہے۔ تو باقی اب آپ رنگ روگن کر کے ریاست کو جو مرضی رنگ دے لیں، یہ اصلاً مذہب سے متصادم ہے اور غیر مذہبی ہے، کیونکہ یہ ایک انجن یا مشین کی طرح خود کار
خود کار طریقے سے کام کرتی ہے۔ جیسے ایٹم بم انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے بنا ہے، اب چاہے آپ اسے اسلامی بم کہنا شروع کر دیں، کرے گا یہ تباہی۔ اسی طرح ریاست کے بھی کچھ مقاصد ہیں، اس کی بنیاد ایک مخصوص فلسفے پر ہے اور یہ غیر جانبدار ہرگز نہیں، جیسا کہ اوپر مثالوں سے واضح ہے کہ اس پر مذہب کا لیبل لگا دیں جو اسلام کی دعوت سے متصادم ہے۔ اسی طرح اگر ہم انسانی حقوق کی اصطلاح کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں لفظ انسان اپنے ان جدید معنوں میں کچھ مضمرات اور مطالبات رکھتا ہے۔ مشہور فلسفی مشل فوکر نے کہا تھا کہ انسان حال ہی میں ایجاد ہوئی ایک شے ہے جسے آئے ابھی 200 سال بھی پورے نہیں ہوئے، یعنی کہ یہ انسان کی یہ تعریف جو ریاست کرتی ہے اور جس سے انسانی حقوق کا فلسفہ نکلتا ہے، یہ کوئی شروع سے چلی آ رہی یا ماورائے تاریخ شے نہیں ہے جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر ہم کسی کو اس اصطلاح میں انسان مان لیں تو اس کے بارے میں یہ بھی ماننا ہوگا کہ اسے اپنی آزادی کا رائے دہی کا حق حاصل ہے۔ تو اسی روشن خیالی کے علمبردار امریکی صدر تھامس جیفرسن کے پاس 600 غلام تھے، اور ظاہر ہے کہ سب سیاہ فام تھے، تو کیا سیاہ فام انسان نہیں ہوتے تھے کہ انسان غلام بنا لیا جائے؟ اور کیا عورتیں اور غلام انسان نہیں کہ انہیں حق رائے دہی حاصل ہو؟ ان لوگوں کے اسی قسم کے رویے مشرق کے حوالے سے بھی رہے ہیں۔ آج انسان کی جو تعریف اقوام متحدہ نے کی ہے اور انسانی حقوق کا چارٹر بنایا ہے، اس کے مطابق اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہم جنس پرست ہو سکتا ہے وغیرہ، اور یہ سب انسان کی جدید تعریف کے فروعات ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی اعلان کردہ ان حقوق کی کھلی اور بدترین خلاف ورزی فلسطین میں کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی مسلم دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ تو اگر پورے خاندان انسانیت کا ایک جبلی اور فطری وقار ہوتا ہے اور کچھ حقوق لا ينفق ہوتے ہیں، تو بیچارے فلسطینیوں کو یہ کیوں حاصل نہیں، اور اس خاندان انسانیت کا حصہ ہم کیوں نہیں؟ اسی طرح غلامی کی تعریف بھی بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً اگر ہمارے پاس وقت میں سفر کرنے کے لیے کوئی سواری ہوتی تو میں آپ کو وقت میں صدیوں پیچھے ایک محل میں لے جاتا، جہاں آپ دیکھتے کہ انتہائی قیمتی لباس پہنے ایک باوقار شخص دربار شاہی میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ درجنوں محافظ ہیں۔ وہ سلطنت کا اہم عہدیدار اور دوسرا طاقتور ترین شخص ہے، بادشاہ کا داماد بھی ہے، شاہی تربیت پائی ہے، لیکن یہ آدمی بادشاہ کا غلام ہے۔ اب 16ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ میں ہے اور یہ شخص سلطنت عثمانیہ کا 35واں وزیر اعظم سوکلو محمد پاشا ہے۔ پھر آپ دوبارہ وقت میں سفر کر کے ایک نسبتاً سرد مقام پر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گھنٹوں سے تھکا ہارا ایک دکان میں محنت مزدوری کر رہا ہے، خستہ حال ہے اور آرام کا بھی وقت نہیں۔ آپ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے ساتھ آنے لگتا ہے، اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ 1860 کے انگلستان کا ایک آزاد آدمی ہے۔ اگر ایک شخص کام سے چھٹی کرتا تھا تو اسے چوری شمار کر کے قید کر لیا جاتا تھا، اور ایک ایسا اکثر دیکھنے کو ملتا تھا۔ پھر آپ ایک بار گرم مقام پر آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نوعمر سیاہ فام لڑکے جھاڑو لگا رہے ہیں، اس حال میں کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور ایک شخص اسلحہ سے لیس ان پر پہرا دے رہا ہے۔ یہ 2004 ہے اور آپ ایریزونا امریکہ میں ہیں۔ یہ نابالغوں کی ایک جیل ہے، لیکن کیا یہ لوگ غلام ہیں؟ نہیں۔ قرون اولیٰ کا ایک ایسا غلام جس کا آقا مسلمان ہو، آج کے نام نہاد آزاد کارپوریٹ غلام سے 1000 درجے بہتر حالت میں تھا۔ تفصیلی معلومات کے لیے آپ ان لوگوں کو پڑھ سکتے ہیں: ویل ہالک، بیونگ چولہین، مائیکل فوکالٹ، کافکا، ایڈورڈ سعید، عمر جاوید وغیرہ۔ ان کی کتاب سلیوری اینڈ اسلام بائی جوناتھن براؤن۔